بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سنا کہ سیلف کنٹرول اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ سیلف کنٹرول جن کے ہاں نہیں ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہیں، جن کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کو پیٹ پہ کنٹرول نہیں۔ اصل سیلف کنٹرول ہے، کنٹرول اگر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیلف کنٹرول کے لیے بھی اہل بیت نے ایک زبردست آیت بتلائی ہے، وہ بھی بچوں کو آپ سکھائیں تو بچے کے اندر کنٹرول آئے گا، بچے کے اندر اخلاق اہل بیت آئے گا، بچے کے اندر اخلاق نورانی آئے گا، کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ 313 ان اصحاب میں ہمارا بچہ بھی شامل ہو جائے جن کا امام زمانہ کو انتظار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سورہ اعراف کی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 54، 55، 56، 54، 55، 56 آیت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر۔ یہ آیت 3 آیتیں محسنین تک پڑھیں، ان کا بھی یہی ہے کہ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں اگر ان آیتوں کا آپ تکرار کریں گے تو آپ کے اندر کنٹرول کی طاقت آئے گی، مسخر کرنے والی آیتیں۔ کیونکہ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ ایسے ایک دم کوئی گناہ نہیں کرتا، پہلے برے خیالات آتے ہیں، چلو گندی فلم چلنے دیکھتے ہیں، یہ پہلے خیال آیا، پھر جا کے انسان فلم دیکھتا ہے۔ حرام کھانے کا پہلے خیال آتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ خیال کو پاک کرنے کی آیت ہے۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نماز جو ہے میری توجہ سے نہیں ہوتی، تو مولا نے فرمایا اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھو تو تمہیں اپنے خیال پر کنٹرول ہو جائے گا۔ دنیا میں 1% لوگ ہیں جن کو اپنے خیال پہ کنٹرول ہے، اور وہ اولیاء خدا ہیں، وہ یہی اصحاب ہیں جنہیں اللہ نے طیل عرض دیا ہے۔ آپ 1 منٹ اپنے خیال کو روک کر دکھائیں، 2 رکعت کی نماز پڑھ کے دکھائیں، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، ہزاروں خیالات آ جائیں گے۔ لوگ خیال کے غلام ہیں، مگر یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے خیال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر روز 70 مرتبہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کریں، اور اس کے اتنے فوائد زیادہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے۔ صرف خیال نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے اندر طہارت آ جائے گی، آپ کی عقل بڑھ جائے گی، آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ عجیب یہ آیتیں ہیں، ہر ایک کو اپنا فیض یہ آیت دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا یہ کنٹرول ہے۔ 3 چیزیں انسان کے لیے لازمی ہیں کامیابی کے لیے۔ کنٹرول اگر نہیں تو انسان مانند حیوان ہے۔ اور اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ۔ دیکھیے ٹائم ربڑ کی طرح نہیں ہے کہ کھینچ جائے، اسے مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ٹائم کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر، اتنی اہم چیز اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اگر میری اس وقت موت کا وقت آ جائے اور میں ملک الموت سے کہوں ملک الموت مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے دے، میں اتنے پیسے تجھے دیتا ہوں، میں پوری دنیا کی دولت بھی دوں گا تو 1 گھنٹہ میری عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب لوگوں تم موت کے فرشتے کو دیکھو گے سب چلاؤ گے، مہلت دو، 1 دن کی مہلت دو، 1 دن، پھر 1 گھنٹے کی، وہ کہے گا نہیں کلا کلا نہیں، اتنے گھنٹے تو نے برباد کیے۔ یعنی 1 گھنٹہ جو آپ کی زندگی کا وہ کروڑوں ڈالروں سے اہم ہے میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے، مگر ہم اسے برباد کر کے کرکٹ دیکھ کر اس کو برباد کرتے ہیں، فلمیں دیکھ کر۔ اللہ نے ہمیں اس لیے خلق کیا۔ یہ انسان کی بدبختی ہے، یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ 24 گھنٹے میں 24 خزانے ہیں، ہم بجائے خزانے نور حاصل کرنے کے خزانے عذاب جمع کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ٹائم بہت قیمتی ہے۔ 1 گھنٹے میں اگر آپ توبہ کریں
سچی توبہ کریں آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے. 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے. 20 منٹ آپ سجدے میں جا کے یہ ذکر کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین. ایک گناہ کو یاد کریں. یہ نسخہ ہے امام کی زیارت کا. اگر چاہتے امام کی زیارت ہو تو توبہ کریں. خود امام زمانہ فرماتے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں, تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. گناہ نے ہمیں اندھا کر دیا. انہی حرم میں آتے ہیں, مسجد جمکران میں مولا آتے ہیں, مجلسوں میں آتے ہیں, ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ گناہ کی وجہ سے. سجدہ 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے. 20 منٹ کا سجدہ ہر مومن کو ہر روز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم معصوم تو ہیں نہیں, خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بہترین ذکر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس اس ذکر کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے. ہم شیطان کی قید سے آزاد ہو جائیں گے, ہم گناہوں کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. ایک گناہ کو یاد کر کے آنسو بہائیں. فرمایا پہلے 200 مرتبہ پڑھیں 2 تسبیح, 1 10 دن. اس کے بعد 400 مرتبہ پڑھیں, اس کے بعد 700 مرتبہ, پھر 1001 مرتبہ. آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں. یہ بہترین عبادت ہے. فرمایا جہاں شیطان تمہیں نہیں بھٹکا سکتا, گمراہ نہیں کر سکتا, وہ سجدے میں گریا ہے. جہاں شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا, وہ جب تم دعا میں گریا کرتے ہو, اس وقت شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. سجدہ وہ عبادت ہے جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اگر سال بھر کوئی یہ توبہ کرتا رہے, لمبا سجدہ کرتا رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کے ساتھ 6 سوروں کی تلاوت ہے سونے سے پہلے, جسے مسبحات کہتے ہیں, یعنی تسبیح پروردگار سے شروع ہوتی ہے. یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس عمل سے, مولا کی زیارت کی, مولا کی خدمت میں پہنچے. امام زمانہ نے لطف کیا. یہ 2 چیزیں ہیں, البتہ 7 اعضاء گناہ سے پاک رہیں, رزق جو آپ کا حلال و طیب رہے. یہ 6 سورے کون سی ہیں؟ سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ تغابن, سورہ صف, سورہ اعلیٰ, سورہ جمعہ. اسے مسبحات کہتے ہیں. اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. سب اسم ربک الاعلیٰ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. عزیزان گرامی, یہ 6 سورے اگر کوئی پڑھتا ہے تو حدیث پاک نبی ہے کہ اس کی موت نہیں ہوگی مگر موت سے پہلے وہ پیارے پاک نبی یا مولا علی کی زیارت ضرور کرے گا. ہاں, اگر کوشش کریں, سجدہ بھی کریں تو زمانے کے امام کی زیارت ہوگی. لیکن اگر اس میں ہمت نہیں ہے, صرف 6 سورے بھی پڑھے سونے سے پہلے, تو سکرات میں اسے تکلیف نہیں ہوگی اور موت اس کی بڑی آرام سے ہوگی. اور موت کے وقت پنجتن پاک میں سے کوئی ایک ہستی یا ممکن ہے پنجتن پاک 5 کی زیارت اسے نصیب ہو. صلوات پڑھی محمد.